مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط لصق طرز مصحفی تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری پہلی ویڈیو ہے جو جیم اور لام پر مشتمل ہے، یعنی جیم الف جا۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا اور سا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے اور الف شکل نہیں تبدیل کرتا ہے، سوائے اس کی کہ تھوڑی سی اس میں کاٹ پیٹ ہوتی ہے۔ جیم جب الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ ہو، کاف کے ساتھ ہو، چاہے چھوٹا کاف ہے یا یہ جو لمبا ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ لام یا ہا یا لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا منہ بند ہوتا ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے، اس طرح، اور بس۔ اور پھر یہاں سے اس کو ہم اس کے ساتھ لے کے آتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا یہ فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں، قلم کا رخ یہاں پر تھوڑا سا وقفہ کر دے، یہاں سے پھر اس کو لے کے آتے ہیں، اور جو یہاں اس کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کے بعد لفظ، دوسرا لفظ جو ہوتا ہے یا الف ہے یا دال ہے یا کاف ہے یا لام ہے، اس کے بعد یہ شروع ہوتا ہے۔ اور اگر جیم کے ساتھ ہو، یعنی جیم اپنے لفظ کے ساتھ یعنی ہا وغیرہ کے ساتھ ہو، تو پھر یہ شکل پہلے والے جیم کی ہوتی ہے، اور دوسری شکل یعنی اس کا سرا جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر جیم با یا را یعنی ان کے بقایا جو حروف ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہو تو اس کی جو شکل ہوگی وہ کینچی نما شکل ہوگی، جس طرح نستعلیق میں ہم کہا کرتے تھے کہ کینچی نما ہے۔ کینچی نما کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر یہاں پر نہ روکے تو یہ کراس شکل اس کی آ جاتی ہے، لیکن کینچی کے قریب ہوتا ہے یہ شکل تو یہاں پر اس طرح کر دیتے ہیں، تو یہاں پر جب اس کو یہاں تک لے کے آتے ہیں اس کے بعد یہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں سے پھر گویا کہ وہی کینچی شکل بن جاتی ہے، تو یہ کینچی نما شکل اس کی آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو لفظ لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ لفظ الف ہے۔ اب یہاں پر جیم جب الف کے ساتھ ہو تو سب سے پہلے جیم کی جو پیمائش ہوگی اوپر سے 4 قط، اور اس طرح یہ جو لائن ہے، لائن سے تقریباً نصف قط کے فاصلے پہ یہ جیم شروع ہو جائے گا، اور پھر یہاں سے اوپر اور پھر نیچے یہاں پر 1 قط آ جائے گا، اور پھر یہاں جو نچلا حصہ ہے یہ قلم کے اس طرف سے بنا جائے گا، یہ اوپر سے اس طرح بنایا جائے گا، گویا کہ قلم کا یہ حصہ جو اوپر والا حصہ ہے، اور پھر قلم کا جو نچلا حصہ یعنی جس کو ہم زبان ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اس کا نچلا حصہ بنا دیتے ہیں۔ جب یہاں پہ آ جاتے ہیں کراس کی شکل میں تو اس کے بعد اس کا الف ٹیڑھا بنا دیتے ہیں، اس طرح جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اور درخت کو ہوا وغیرہ جھول دیتا ہے تو درخت اپنے آپ کو قابو کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس میں ایک قسم کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ شروع کرتے ہیں جیم، تو یہاں سے تقریباً 1 قط ایک فاصلہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ والا حصہ شروع کر دیتے ہیں، اور جو یہ کر دیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ہم نیچے لے کے آتے ہیں اور اس کو پھر سیدھا کر دیتے ہیں، تو اس کی پیمائش اگر ہم کر لیں تو یہ 4 قط یہ پیمائش آ جائے گی۔ تو 2 قط یہ جو چوٹی ہے یہ گول قسم کا معمولی سے اس میں گولائی ہے، زیادہ گولائی نہیں ہے، اس طرح بس اس طرح اٹھایا اور پھر اس کو نیچے لے کے آیا، یعنی قلم انگلیوں میں اور اس گرفت میں مضبوط ہو۔ دیکھیں یہاں پر دوبارہ بناتا ہوں، قلم یہاں پر تھوڑا سا ترچھا میں نے رکھا ہے اور تھوڑا سا لمبا بھی پکڑا ہے، البتہ چھوٹی انگلی کے سہارے سے اس کو میں نے قابو کیا ہوا ہے۔ چھوٹی انگلی اس لیے رکھ دے تاکہ قلم پس نہ جائے اور ایک جگہ پہ نہ رکے۔ تو یہاں پہ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، یہ اوپر چلا گیا الف جیم، اور اس کے بعد 2 قط کے بعد نیچے آ گیا، اور پھر 2 قط یہ جو نچلا حصہ ہے یہ ہم نے بنا دیا، اور آخر میں تھوڑا سا میں نے اس کو اٹھا دیا۔ اب جب اٹھا دیا تو اس کے ساتھ نہیں بلکہ تھوڑا سا وقفے کے ساتھ، یعنی 1 قط کے فاصلے کے بعد یہاں پر نیچے لکھا ہے۔ اب یہاں پر معمولی سی یہ جو جگہ نظر آتی ہے اس کو ہم ٹچنگ کے ذریعے سے اس کو فل کر دیتے ہیں، آخر میں یا درمیان میں، بس آخر ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے، اور جو اس منہ کے قریب آ جائیں گے، جس کا شروع والا حصہ ہے
پھر یہاں پر اس کے بعد قلم کو اوپر اٹھانا شروع کر دیں گے، اور یہ بھی اس طرح پھر شروع کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا گولائی میں اوپر مکمل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں تو تقریباً یہ 5 قط یہ پیمائش آ جائے گی، اور یہ ویسے آپ کو معلوم ہے۔ اور یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ ہے، یہ ہم نے جو چوٹی بنائی ہے، یہ بھی 1 قط کے فاصلے پر ہو جائے گی۔ یہ جو حصہ ہے یہ تقریباً نصف قط یہ حصہ بن جائے گا۔ اور نقطے کی بات جو بتانے لگا ہوں میں، جیم کا یہ والا حصہ اس طرح کٹا ہوا ہوگا جس طرح کلہاڑے کا سرا ہوتا ہے، اس طرح یہ اس میں، اور کلہاڑا بھی ہو اور کلہاڑے کے ساتھ ساتھ یہاں اور یہاں تھوڑا سا پتلا بھی ہو۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ اور بھی آسان ہو جائے۔ یہ دیکھیں اوپر اٹھا دیا تو یہ شکل بن گئی کلہاڑی کی۔ اب یہاں اس کے ساتھ شروع نہیں کرتے بلکہ تھوڑا سا قلم میں نے اٹھا دیا، وقفہ لے لیا، اس کے بعد پھر میں نے یہاں سے اس کو شروع کر دیا۔ اب یہ والا حصہ تھوڑا سا میں نے ٹچ کر دیا، اس کے بعد یہاں پہ قلم کو یہاں سے میں نے دھکا دیا، تو یہاں پر قلم کو میں نے یہاں کھینچا، اور اس کے بعد قلم کو میں نے دھکا دینا شروع کر دیا، اور تھوڑی سی گولائی میں نے الف کو آخر میں مکمل کر دیا۔ اور الف میں یہ بات ہے کہ جب الف آخر میں ہو تو یہ حصہ اس طرح بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پیمائش کے بعد میں بتا دیتا ہوں، 1 2 3 4 اور یہ 5، اور یہ پیمائش 1 2 3 اور یہ 4، اور یہ پھر اس کے بعد 5، اور یہاں پر ایک فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو الف ہے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، اور آخر میں جب اس کو بائیں طرف اس کو مائل کر دیں گے تو تاج نما شکل یعنی تھوڑا سا تاج بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی اس میں ہم بنا سکتے ہیں۔ کٹ پین کے ساتھ اور بھی آسان ہے، البتہ یہ ہے کہ اس پہ تھوڑی سی مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیے جو ہی اوپر چلے گئے تو یہاں پر یہ چھوٹی مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو جلدی سے میٹنا ہے۔ یہ دیکھیں پھر اس کو سیدھا کرنا ہے، چھوٹی بنائی، پھر اس کے بعد یہ، اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ، گویا کہ یہ بنایا، اوپر چلے گئے اور نیچے آئے، یہ 2 قط کا فاصلہ، پھر اس کے بعد یہ اور 1 قط نقطہ، اور پھر اس کے بعد یہ والا نقطہ، یہ کلہاڑ نما شکل، اور پھر یہاں سے یہ 1 قط کے بعد یہاں سے نیچے آ جائیں گے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، دیکھیں ایک ہی قلم کے ساتھ بہت آسان ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں قلم کو میں تھوڑا سا اگر یہاں سے اس کو معلوم کرے تو تقریباً 1 قط باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اور ٹیڑھا ہے، اس طرح یہ سیدھا ہے اور وہ ٹیڑھا ہے۔ اب یہاں پر جو فاصلہ ہوگا یہ تقریباً نصف قط کے برابر یہ حصہ ہو جائے گا، اور یہ کلہاڑا نما شکل اس کی بن جائے گی۔ نقطہ یہاں بنانا ہے، یہاں بنانا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو زبر ہے یہ بھی اس پہ پریکٹس کر لیں۔ دیکھیے یہاں شروع کا حصہ موٹا ہے، آخر میں پتلا ہے، اس طرح مارکر کے ساتھ بھی ہے۔ تو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اگر لفظ پتلا ہے تو قلم کو تھوڑا سا ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں پر لفظ مضبوط ہے، موٹا ہے، تو وہاں پر قلم بھی ہم نے دبا کے استعمال کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اوپر چلا گیا علاقہ، اور پھر یہاں سے میں نے شروع نہیں کیا بلکہ تھوڑا سا وقفے کے بعد اس کی سیدھ میں دیکھیں، اور تھوڑا سا میں نے قلم کو ترچھا پکڑا، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والا حصہ خالی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں اوپر سے نیچے کی طرف آ جائیں گے تو یہ جگہ خالی ہو جائے گی اور کینچ نما ہو جائے گی، اور یہاں پر یہ نصف، اور پھر وہی پیمائش ہے اوپر سے تقریباً 5 قط، اور یہ 1 قط کا فاصلہ یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ بال پن کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، اور پھر یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، اور اس پہ زیادہ محنت اس لیے کرنی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں اور ایک ہی والے میں یہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ البتہ بال پن میں اس کا جو سرا ہوتا ہے، ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ کلہاڑا نما شکل ہے، لیکن بال پن کے ساتھ یہ کلہاڑا نما شکل مشکل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اور پھر یہ تھوڑا سا میں نے وقفہ کر دیا،
اور یہ بنا دیا. تو یہاں پر تھوڑا سا آخر میں اس طرح ایک ٹک لگانا ہے تاکہ وہ ایک شکل بن جائے. اوپر اٹھانا ہے اس کو اور پھر اس کے بعد اس کو بنانا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.